تھانوی صاحب نے یہ لکھا، یہ آپ کے قاسم جانا طبی جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ بنایا، انہوں نے تحذر الناس لکھی، اس میں لکھا کہ نبی کے بعد، رسول کے بعد بھی کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو حضور کے خاتمے پہ فرق نہیں آئے گا۔ حضور خاتم النبی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آخری زمانہ ہے حضور کا، حضور مرتبے میں خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد بھی نبی پیدا ہو سکتا ہے لیکن لیول میں چھوٹا ہوگا، حضور کے لیول کا نہیں ہوگا وہ نبی۔ اس کتاب میں لکھا، یہ براہین قاطعہ لکھی، اس میں کہا کہ رسول سے زیادہ علم تو شیطان کو ہے، اور شیطان کا زیادہ علم ہونا قرآن اور نص سے ثابت ہے، رسول کا علم ہونا ثابت نہیں۔ اسی کتاب میں لکھا البراہین القاطعہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو زبان ہمارے دیوبند ہمارے علماء سے سیکھی ہے۔ اسی کتاب میں لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانا، میلاد النبی منانا کنہیا کے جنم دن منانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ان چیزوں پر اعلیٰ حضرت نے فتوے لگائے، یہ فتاوی رشیدیہ ہے، اس میں رشید احمد گنگوہی نے لکھا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اور کیوں نہ بولے، وہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ ان باتوں پر، ان چیزوں پر ہمارے علماء نے اور خصوصاً اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو اس صدی کے ہمارے امام ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، پیشوا ہیں، انہوں نے کہا یہ رسول کی توہین ہے۔ 12 سال 13 سال خط و کتابت کی ان کے ساتھ، ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ نبی کی توہین ہے، اس کو بدلو، اس سے توبہ کرو، ان کتابوں کو بند کرو۔ نبی کی ادنا توہین کرنے سے بھی آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مگر یہ مانے نہیں، کتابیں آج بھی مسلسل چھپ رہی ہیں، اور پھر اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، محبت کی باتیں کرتے ہیں، نبی کی توہین والی کتابیں آج بھی چھاپ رہے ہوتے۔ ان بنیادوں پر جب ان پہ فتوے لگائے گئے کہ تم کافر ہو گئے، تو پھر یہ کہتے ہیں اس وقت کہ نہیں ہم اشرف علی تھانوی کو نہیں مانتے، تبلیغی جماعت والے صاحب کہہ دیتے ہم اشرف علی تھانوی صاحب کو نہیں مانتے، ہم قاسم نانا طبی کو نہیں مانتے، ہم تو تبلیغی جماعت والے، ہمارا تو الگ راستہ ہے۔ مگر طارق جمیل اقرار کر رہا ہے کہ میں تو ہوں دیوبند کے ہی عقیدے پر، لیکن لوگوں کو قریب کرنے کے لیے یہ مکاری اختیار کرنی پڑتی ہے، اور اللہ نے خاموشی کے ساتھ میرے ذریعے دیوبندیت کو کتنا پھیلایا ہے، کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ ٹوٹ کر آ گئے، کتنے شیعہ آ گئے۔ ارے منافق آدمی، تو راگ الاپتا پبلک میں اپنے اپنے عقیدے پہ قائم رہو، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ جب کوئی بریلی تیرے پاس تیرا فرقہ قبول کرنے آیا تو نے اس کو اپنے فرقے میں لیا کیوں؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ نے میرا بیان نہیں سنا، میرا اصول نہیں معلوم؟ اپنے اپنے عقیدے پہ قائم رہو اور ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ لیکن اپنی جماعت بڑھانا مقصود ہے، اپنی مسجدیں بڑھائیں گی، علاقے کے علاقے یہ اپنی گمراہیت اور اپنے کفری عقیدے کو پھیلا کر یہ لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے ہیں، مگر جیسے ہی ان کے بارے میں آپ بولنا شروع کر دو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اتحاد، فلسطین، ہندوستان، یو پی، یوگی، مودی، سب یاد آ جاتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے طارق جمیل کا اصول سنا ہے کہ گنجائش رکھو ایک دوسرے کو کافر، لیکن خود کیا کہتا ہے ذرا سنیے۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے۔ سن رہے ہیں؟ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا۔ صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ ارے بھائی ابھی تو آپ راگ الاپ رہے تھے ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، آپ صحابہ کو کافر کہنے پہ اتر آئے آپ۔ اور صحابہ کون؟ ایک وہ صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخر میں ایمان لایا، صرف اتنی دیر اس کا ایمان ہے کہ وہ آیا، رسول اللہ کو ایک نظر دیکھا، ایک نظر دیکھ کے حضور کے دست مبارک پر کلمہ پڑھا، مصافحہ کیا، گیا، نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا، انتقال ہو گیا اسی وقت۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اپنے وقت کے غوث سے افضل، کتب سے افضل، تمام اولیاء سے افضل، تمام روح زمین کے انسانوں سے افضل، بے شک حق ہے، حق۔ وہ صحابی کا مقام جس کے بارے میں آقا کہتے ہیں کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے دو اور میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، تم میں سے کوئی میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بے شک حق۔ وہ صحابی کا مقام، یہ کہتے سارے صحابہ کافر تھے، اگر کوئی یہ کہے بھی دے تب بھی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا۔ کفر تو ہوتا ہی نہیں، کیا کچھ بھی بک جاؤ۔
ابو بکر صدیق کو کافر کہہ دو، کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا، عمر فاروق کو کہہ دو، مگر ان کو جیسے ہی آپ نے کافر کہا ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، اتنے حد تک نہ بڑھ جاؤ کہ کافر کہہ دو، کہ جنت میں کون جائے گا؟ تو جنت کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت تھی طارق جمیل صاحب. میرے آقا نے کہہ دیا جنت میں وہ جائیں گا جو میرے صحابہ اور میرے عقیدے پر قائم ہوں گا، وہ ایک ہی فرقہ ہوں گا. تو خدا کی قسم تم تو ہرگز جنت میں جانے والے نہیں، میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں.